اب یہ یاد رکھیے کہ یہ کتنا بھی ظلم کیا ہو امت نے، عوام نے یا عوام و خواص نے مل کر، لیکن ذہنوں میں، دلوں میں ان کی عظمت راسخ ضرور تھی، یعنی ان کی علمی مرجعیت تھی سب کے ذہن میں۔ مرجعیت سمجھے؟ مرجع یعنی جہاں پلٹ کے آئے انسان اپنے آخری فیصلے کے لیے، اسے کہتے ہیں علمی مرجعیت، ٹھیک ہے نا؟ جو آخری امید، آخری سہارا، آخری منزل ہو کہ بھئی یہاں سے مسئلہ جو حل ہوگا وہ حل ہے۔ آج بھی جو مرجع تقلید کہلاتا ہے وہ کیوں مرجع کہلاتا ہے؟ مرجع یعنی وہ جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ کسی میں یہاں اختلاف ہو جائے کہ اس آیت کے یہ معنی ہے، اس آیت کے یہ معنی ہے، اس حدیث کے یہ معنی ہے، اس حدیث کے یہ معنی ہے، تو اصل معنی کون بتائے گا؟ کہ چلیے صاحب سیستانی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس حدیث کے کیا معنی ہے۔ عقل سلیم کا تقاضا یہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یوٹیوب پر بیٹھ کر آپ سیستانی صاحب کو حدیث کے معنی بتائیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ وہ چاہے سیستانی صاحب ہوں یا آغائے خامنئی ہوں، یہ جو مراجع ہیں، یہ مراجع کس لیے مراجع کہلاتے ہیں؟ جو اٹک اٹک کے ہجے کر کر کے آپ عبارت پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اس کے معنی بیان کر رہے ہیں، بھئی وہ لوگ بچپن سے اب تک ان کا کام ہی ہے دن رات حدیثوں کو پڑھنا، اور ایک بار نہیں بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، صبح سے شام کرنا اور شام سے صبح کرنا۔ صرف کس فضا میں؟ قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الامام علی، قال الامام حسن، قال الامام باقر، قال الامام صادق۔ صبح سے شام، شام سے صبح مولا نے کیا کہا، اس کے کیا معنی ہے، اس کے کیا معنی ہے، اس کے کیا معنی ہے، اس سے ہمیں کیا حکم حاصل ہوتا ہے۔ تو جو مسلسل اسی تحقیق و جستجو میں ہو اور اس کا ایک مرتبہ قائم ہو جائے، اس کا حرف معتبر ہوتا ہے، اسے مرجعیت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی مغربی یونیورسٹیز میں بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو کسی کے سپرویژن میں کرتے ہیں، کوئی گائیڈ ہوتا ہے۔ آپ بھی بالغ ہیں، وہ بھی بالغ ہیں، آپ کو بھی لکھنا پڑھنا آتا ہے، اسے بھی لکھنا پڑھنا آتا ہے، تو جب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو کسی گائیڈ کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ہے نہیں ہے؟ نہیں، آپ جب ریسرچ کر رہے ہیں تو ایک گائیڈ ہر دنیا کی ہر یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ اس گائیڈ کا کہا ہوا کچھ اثر رکھتا ہے نہیں، کچھ وزن رکھتا ہے نہیں۔ اب وقت تو بہت تیزی سے گزر گیا، کیا کروں، مگر میں اپنے اسلوب سے آج دھیرے دھیرے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ آپ سب کو ماشاءاللہ شاعری کا بھی بہت شوق ہے، تو ایک واقعہ سن لیجئے لکھنؤ کا۔ جناب مرزا دبیر، کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ جناب مرزا دبیر نے شاعری شروع کی اور انہوں نے اپنا کلام کسی استاد کو دکھایا۔ اس استاد نے کوئی ایک لفظ بدل دی، وہاں پر ایک لفظ کو بدل دیا۔ اب وہ لکھنؤ والے یہ کہتے ہیں لفظ بدل دی، دلی والے کہتے ہیں لفظ بدل دیا، تو یہ بھی دونوں جملے صحیح تھے، غلط نہیں تھے۔ اچھا، جناب مرزا دبیر مطمئن نہیں ہوئے اپنے اس استاد کی اصلاح سے، تو گئے جناب شیخ ناسخ کے پاس، اور شیخ ناسخ سے کہا میں نے یہ مصرع کہا تھا اور استاد نے یہ اصلاح کی ہے۔ کہاں استاد نے صحیح اصلاح کی ہے؟ کہنے لگے حضور وہ کتاب میں یہ لکھا ہے۔ ناسخ بڑے جلالی تھے، شیخ ناسخ کہلاتے تھے۔ انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور دوڑانا شروع کیا، کہا تم مجھے کتاب کا حوالہ دیتے ہو؟ کتاب پڑھتے پڑھتے میاں ہم خود کتاب ہو چکے ہیں، ہمارا کہاں حجت ہے؟ کبھی استاد کے سامنے کتاب کافی نہیں ہوتی۔ تم مجھے بتاؤ گے کتاب میں کیا لکھا ہے؟ دبیر مرزا صاحب خاموش گھر آ گئے۔ استاد کی اصلاح دل و جان سے قبول کر لی۔ استاد استاد ہوتا ہے تو مرجع مرجع ہوتا ہے۔ کسی سائنس میں آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہوں، لٹریچر میں، ہیومینٹیز میں کر، کسی بھی علم میں کر رہے ہیں، استاد استاد ہوتا ہے۔ یعنی کیسا بے ادب معاشرہ ہو گیا ہے، اردو پڑھنے نہیں آتی، اردو پڑھنے نہیں آتی، اردو لکھنا نہیں آتا، اور اعتراض کس پر؟ مرجع تقلید۔ جو اپنی پیشانی سے یوں پسینہ پوچھ کر چھڑک دے تو تم سے زیادہ بڑا عالم پیدا ہو جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے علماء کو؟ بغیر چشم کرم باب علم کوئی عالم نہیں بنتا۔ اسی لیے امریکہ بلاتا رہے، کینیڈا بلاتا رہے، آسٹریلیا، ساری دنیا بلاتی رہے اور عیش و آرام اور عشرت اور آسائش مہیا کرنے کے لیے وعدے کرے، آمادہ کرے، ڈالر قدموں میں ڈالے، مگر دروازے مولا علی چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ ہم کہاں چھوڑ کے جائیں گے علی کا در؟ یہ وہ علماء ہیں، ان کے سامنے آپ اپنے عشق کا حوالہ دیں گے؟ آپ زیادہ مولا علی کا عشق رکھتے ہیں؟ آپ زیادہ امامت سے وفا رکھتے ہیں؟ آپ زیادہ غدیر کو پہچانتے ہیں؟ یا وہ پوری دنیا کو طلاق دے کر بیٹھے ہوئے در علی پر؟